دیکھیں اس میں یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ غامدی صاحب کا جو پس منظر ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. تو غامدی صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا وہ جماعت اسلامی سے نکلنے کا کچھ پازیٹیو مطلب نظر نہیں آتا. یعنی غامدی صاحب کی نظر میں جو بھی جنگیں ہوئی، چاہے وہ روم کی ہوں، چاہے وہ جو بھی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، وہ سارے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا وہ اسی کا ہی ایک نتیجہ تھا. اسی کا نتیجہ تھا، وہ اصل میں عذاب ہی تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو خلفائے راشدین نے جنگیں کی اس کا جواز کہاں سے نکلا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، فکر غامدی کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، اور غامدی صاحب کے جو مبادئ تدبر قرآن کے حوالے سے 6 اصولوں پہ ہم بات چیت کر چکے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ان کا جو اگلا اصول ہے، 7واں اصول، وہ ہے پیغمبر کی سرگزشت انذار. اس حوالے سے اس اصول میں انہوں نے کیا بات کی ہے اور کیا چیز وہ کہنا چاہتے ہیں، کیا بات کہنا چاہتے ہیں، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ سب کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ہم سب ہم 6 اصولوں پہ بات کر چکے ہیں. 7واں اصول جو ہے وہ سرگزشت انذار کے حوالے سے ہے، اور اس اصول میں انہوں نے کیا تھیسس پیش کیا ہے اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی تو ہم غامدی صاحب کے مبادئ تدبر قرآن ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں یہ 7واں نہیں بلکہ 8واں اصول ہے. ایک سبع مثانی کا بھی گزر چکا ہے، وہ ذرا ترتیب میں آگے ہے. یعنی اگر ہم ترتیب میں دیکھیں تو یہ ان کا 7واں ہے، لیکن جس طرح ہم بات کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے 8واں اصول ہے، جو ایک سبع مثانی والا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. تو غامدی صاحب کی فکر میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا بڑا اصول ہے. میں ان کے پہلو سے نہیں کہہ رہا، ان کے نزدیک پتہ نہیں کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے، میں تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر قرآن فہمی کے 10 اصول بیان کیے ہیں تو ان میں سے کچھ اصول ان کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جیسے میزان اور فرقان، اور اسی طرح سے جیسے نظم کلام، اسی طرح سے جیسے قرآن کی قطعیت، اور اسی طرح سے ایک یہ بھی پیغمبر کی سرگزشت انذار. تو یہ جو اصول ہے اس میں بیسیکلی انہوں نے اس کے تحت اپنی پولیٹیکل فلسفی کو بیان کیا. تو بات ہوئی ہے، اب اس طرح سے تو ان اصطلاحات کے ساتھ تو گفتگو کرنے سے رہے کہ قرآن فہمی میں جو ہے وہ سیاسی فلسفہ آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ غامدی صاحب کا جو پس منظر ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑے لوگوں کو متاثر کیا. بہت سے لوگ آئے جماعت میں، اور جس تیزی سے آئے تھے پھر اس تیزی سے گئے بھی. مولانا منظور نعمانی صاحب آئے تھے رحمہ اللہ، وہ چلے گئے. مولانا علی میاں رحمہ اللہ آئے تھے، وہ چلے گئے. سید عبدالغفار حسن صاحب رحمہ اللہ وہ چلے گئے. مولانا اصلاحی آئے تھے رحمہ اللہ، وہ چلے گئے. ڈاکٹر اسرار آئے تھے رحمہ اللہ، وہ چلے گئے. بڑے نام آپ کو ملیں گے جو آئے اور چلے گئے. بہرحال اس کی کیا وجہ تھی اللہ بہتر جانتا ہے، تو کسی وقت میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. سب لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بڑا کام کیا ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو. تو جو لوگ نکلے پھر انہوں نے دین کا کام بھی کیا، ایسے نہیں کہ وہ بے دین ہو گئے. تو اس لیے صرف ان لوگوں کو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کا اپنا مسئلہ تھا. مولانا علی میاں کا کتنا کام ہے، مولانا منظور نعمانی کا بہت کام ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب کو دیکھیں، وہ بھی نکلے تھے جماعت سے، لیکن کچھ لوگ جماعت سے نکلے تو وہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگ گئے. کچھ ایسے تھے جو رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو گئے. ان میں سے ایک مولانا وحید الدین خان صاحب تھے، تو جنہوں نے آپ یوں سمجھیں کہ اپنی زندگی جو ہے نا گویا انہوں نے یوں سمجھا کہ زندگی کا مقصد ہے سید مودودی رحمہ اللہ علیہ کی مخالفت. تو کہیں پہ بھی انہیں کوئی تھوڑا سا بھی موقع ملتا تھا تو وہ ٹھک سے قرآن کی کوئی آیت یا حدیث جو ہے نا وہ مولانا مودودی کے اوپر چسپاں کرنے سے نہیں چکتے تھے.
وہ حدیث میں کہیں ذکر ہے فتنہ دہیمہ کا، تو انہوں نے کہا یہ اصل میں مودودی کی فکر کا ذکر ہے تو جو انہوں نے سیاسی فکر پیش کیا سید مودودی نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب خلافت کا ادارہ ختم ہوا اور کالونی بنا لیا گیا مسلم امہ کو، ٹھیک ہے، فرانسیسیوں کے قبضے میں ہم چلے گئے، کہیں پہ برطانوی آ گئے، ٹھیک ہے، تو اب مسلمانوں کے اندر ایک تحریک تو پیدا ہوئی کہ ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے غلامی سے، اور دوسری قوموں کی غلامی انسان کو پسند نہیں ہے، تو تحریکیں شروع ہوئی. اب اسی تحریکی دور کے اندر پھر جو ہے وہ اسلام کے سیاسی غلبے یا اسلام کے غلبے کے حوالے سے دین کی تعبیرات پیش کی گئی. ایک خاص دور میں آپ کو نظر آتا ہے 20ویں صدی عیسوی میں آپ دیکھتے ہیں یہ تعبیریں آپ کو بہت نظر آئیں گی. مصر میں آپ دیکھیں تو الاخوان المسلمون والے تھے، اور ادھر بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو تحریک خلافت نظر آتی ہے، پھر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، پھر جماعت اسلامی ہے، پھر اس کے بعد تنظیم اسلامی ہے، پھر ادھر آپ دیکھیں فلسطین میں، اور پھر وہاں سے پھر عرب ممالک میں، ٹھیک ہے، تو حزب التحریر بھی جو ہے وہ پیدا ہوئی. یورپ میں خاصے اس نے جو ہے وہ اپنے پنجے وغیرہ گاڑے. تو یہ ایک خاص دور میں جو ہے آپ کہیں کہ مسلمانوں کے جو حالات تھے ان حالات کے نتیجے میں یہ ایک فکر پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس فکر کا پیدا ہونا مطلب کوئی ایسا معیوب بھی نہیں تھا. صحیح. لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگ اس فکر سے متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ جیسے زندگی کا مقصد اس فکر کی جو ہے وہ ہم نے بےخونی کرنی ہے. تو غامدی صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا وہ جماعت اسلامی سے نکلنے کا کچھ پازیٹیو اثر مطلب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے انہوں نے اپنا کام بھی کیا ہے کہ دین کی وہ تعبیر جو ان کو سمجھ میں آتی تھی وہ انہوں نے پیش کی، لیکن بہت حد تک شروع میں انہوں نے بھی کافی وقت مولانا وحید الدین خان صاحب کی طرح جو ہے وہ اس پہ ضائع کیا کہ اس فکر کی مخالفت، کہ استخلاف فی الارض، زمین میں خلافت قائم کرنا، جو تحریکوں کی ایک فکر تھی یا تحریک اسلامی کی، اس کی مخالفت میں اپنا زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے بھی اس میں صرف کیا. یہ تو اگر غامدی صاحب اس فکر میں کچھ غلطیاں یا کچھ نقائص دیکھتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے ان پہ کرٹیسزم کرنے کا، اس پہ اپنی رائے دینے کا. ہاں بہرحال ہم تو نہیں کہہ رہے، دیکھیں آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے، کسی کو نہیں روک سکتے، تو انہوں نے بیان کیا، اسی حق کو ہم بھی استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے استعمال کر لیا، اب ہم استعمال کر رہے ہیں. خیر بہرحال یہ اس کا ایک پس منظر ہے کہ غامدی صاحب کی ایک سیاسی فکر بنی اور پھر اس میں کچھ بنیادیں انہیں اصلاحی صاحب کے ہاں نظر آ گئی، کیونکہ اصلاحی صاحب بھی نکلے تھے وہاں سے جماعت اسلامی سے، تو وہ بھی ریئیکشن میں رہے، جماعت کے ریئیکشن میں رہے. تو بیسیکلی میرے خیال میں یہ ایک ریئیکشنری جو ہے وہ سوچ ہے. صحیح. اس انتہا پہ جا کے نہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن اس ریئیکشنری سوچ نے کیا کیا کہ اپنی بنیادیں قرآن کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیں. وہ اصلاحی صاحب کو چند چیزیں ملیں، غامدی صاحب نے اس کو فلسفائز کر لیا، ایک فلسفہ بنا لیا. پھر اب ساری زندگی اب اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہے، کیونکہ اس کی کوئی بنیادیں تو تھیں نہیں. آج ہم دیکھیں گے کوئی بنیاد نہیں ہے اس فکر کی، کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ جو قانونی اتمام حجت کی بات کرتے ہیں کوئی بنیاد نہیں ہے، یقین مانیں. آپ اوورال اس فکر کی بات کر رہے ہیں یا اتمام حجت کے حوالے سے یا سرگزشتہ انذار کے حوالے سے؟ آپ جو مرضی فکر رکھیں، جب بات آتی ہے نا قرآن سے ثابت کرنے کی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرتے ہیں. تو قرآن سے ثابت کر ایک چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے. ہم ابھی آپ کی فکر کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو آپ فکر پیش کر رہے ہیں یہ قرآن سے نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی. تو ہر چیز جو ہے جو آپ کے دماغ میں آتی ہے آپ اس کو قرآن کے الفاظ سے نکالنا شروع کر دیں. دماغ کے خیالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، فلسفے تو بنتے بگڑتے رہتے ہیں، لیکن کیا میں ہر چیز کو اٹھ کے قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دوں؟ یہ اصل میں ایک بیماری پیدا ہوئی ہے ان لوگوں میں
کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہا، یا جنہوں نے کہا کہ دی ہم تو جو ہے نا وہ قرآن کی خدمت کرنے والے، یہ ایک بیماری آپ کو اوورآل نظر آئے گی اہل قرآن کے اندر، کہ ہر الٹی سیدھی بات انہوں نے قرآن سے نکالنی ہے۔ خیر بہرحال غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غامدی صاحب پھر وہ تو یہ کہتے ہیں نا، یہ دعویٰ کرتے ہیں جو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں کہ ہم قرآن کی حکومت قائم کر رہے ہیں، یعنی روایات کے ذریعے سے یا ائمہ سلف کے اقوال کے نام پہ قرآنی آیات کی من مانی تفصیلات تشریحات کی گئیں، تو ہم جو ہے وہ اب قرآن کی جو اصل معنی اور مفہوم ہے اور جو لغت سے نکلتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ تو یعنی ان کا تو یہ کہنا ہے۔ دیکھیں جو ان کا کہنا ہے انہوں نے کہہ دیا یا وہ کہہ رہے ہیں، جو ہمارا کہنا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا یہ مفہوم ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں قرآن کا یہ مفہوم ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کا یہ مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے، نہ لغت کے قواعد سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نہ عقل و نقل سے نکلتا ہے، یعنی نہ کوئی آپ کے پاس نقلی بنیاد ہے، نہ آپ کسی عقلی بنیاد پہ وہ تفسیر کر سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہی تو مطلب اسی پہ تو ہم ٹائم لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ان کی یہ جو قانون ہے پیغمبر کی سرگزشت انذار، کہتے ہیں کہ جی رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا، چند ایک رسول ہیں، باقی نبی ہیں۔ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ ایک فلسفہ جو ہے اصلاحی صاحب نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی فرق کیا جاتا ہے، نبی اور رسول میں عام طور پہ فرق یہ کیا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف کوئی شریعت نازل نہیں ہوتی، اور بھی فرق بیان کیے گئے۔ لیکن بہرحال اصلاحی صاحب نے کہا کہ جی اصل میں رسول تو جو ہے نا وہ عدالت بن کے آتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی نبی کی قوم اگر اس کو جھٹلا دینا تو اس پہ تو عذاب نہیں آتا۔ رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول کے ہیں غالب آئیں گے۔ تو رسول تو غالب آتا ہے، رسول مغلوب نہیں ہوتا۔ کیسے غالب آتا ہے؟ یعنی وہ اکیلا بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کے مخاطب قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اصلاحی صاحب جو نبی اور رسول کا فرق ہے وہ وہی مراد لیتے ہیں جو عام روایتی علماء یا لوگ لیتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں، وہ تو یہ مراد لیتے ہیں نا کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ اوکے، وہ یہ فرق کرتے ہیں کہ نبی قتل بھی ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ اوکے، تو رسول جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے غالب آتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے رسولوں کا غلبہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب الہی بھیج کے رسولوں کو غالب کر دیتے ہیں قوم کے اوپر۔ اب جیسے دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب قرآن کیا بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پہ قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات ہو رہی ہے کہ رسول آتا ہے، ڈراتا ہے، پھر ہجرت کرتے ہیں، اس قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے پیغمبروں کی سرگزشت انذار، ٹھیک ہے۔ پیغمبروں کی سرگزشت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ رسولوں کی سرگزشت یہی ہے کہ ان کا انذار محض انذار نہیں ہوتا، ان کا ڈراوا محض ڈراوا نہیں ہوتا، ان کے ڈراوے کے نتیجے میں عذاب الہی جو ہے وہ اس قوم کے اوپر برستا ہے، اس عذاب کے نتیجے میں رسول غالب ہو جاتے ہیں، قوم مغلوب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے۔ تو انہوں نے غلبے سے مراد یہ لی ہے، بالفعل غلبہ لیا ہے۔ حالانکہ یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے کہ رسول جو ہے وہ دلیل میں غالب آئے گا، رسول جو ہے وہ دلیل میں مغلوب نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جو رسول اگر مغلوب بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے مغلوب ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے مغلوب ہوتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن یعنی آپ کے خیال میں وہ پھر یعنی ظاہری طور پہ یا جسمانی طور پہ وہ رسول مغلوب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے
یہ ہمارے سامنے جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا. جیسے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. موسیٰ بھی رسول ہیں. پھر یہ کہا کہ ان کے بعد پے در پے کیا رسول بھیجے ہم نے. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. پھر کون آئے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی رسول ہیں. پھر آگے کیا بات آ رہی ہے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں لے کے جو تمہارے جی کو پسند نہیں آئیں تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. رسولوں کے ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کیا. تو رسول اگر مقتول ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، تو بظاہر دنیاوی طور پہ کیا ہے؟ مغلوب ہو گئے. اچھا، وہ یہاں تعویل کیا کر جاتے ہیں کہ یہاں اصل میں رسول سے مراد نبی ہے. اس طرح تو آپ جو مرضی کر لیں یار، پھر پر کسی لفظ کا کوئی معنی بنا لیں. پہلے خود ہی یہ فلسفہ بنایا کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، اب یہاں رسول کا لفظ نکال کے نہیں جی یہاں نہ مراد نبی ہے. اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ میرا قبا سفید ہے، اس کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے یہ انداز نہیں رکھا، اور قرآن کی وہ جو آیت ہے نا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ دلیل کا غلبہ. رسول کبھی دلیل میں مغلوب نہیں ہوگا، صحیح. اس کی قوم جو ہے وہ دلیل میں مغلوب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، غامدی صاحب نے پھر اس کی ایک اور تعویل کی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ تو رسولوں کو جھٹلاتے رہے، قتل بھی کرتے رہے. اب دیکھیں کتنی لمبی تاریخ ہے. یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے ان کی، کوئی 2000 سال کی تو تاریخ ہے بنی اسرائیل کی. حضرت عیسیٰ کو جھٹلا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، تبھی تو یہودی کہلائے. جو ایمان لے آئے وہ تو عیسائی تھے، وہ تو حواری تھے، وہ تو چند ایک تھے، انگلیوں پہ گننے کے قابل تھے. تو کوئی عذاب آیا؟ نہیں، کوئی عذاب نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، ان کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے، قوم ایمان نہیں لائی، کوئی عذاب آیا؟ نہیں، کوئی ذکر نہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ یہ استثناء ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک اصول وضع کیا، اس میں کوئی اتنے کے استثناء نکل آئے کہ وہ اصول تو اتنا سا رہ گیا، استثناء اتنے بڑے بن گئے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اچھا یہاں پہ ہی بات ختم. اب دیکھیں اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے. اچھا، صرف بنی اسرائیل نہیں رہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہم نے بیان کر دیا، وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، ان کی قوم پہ کوئی عذاب نہیں آیا، انہوں نے ہجرت کی ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط، فآمن لہ لوط، حضرت لوط ان پہ ایمان لے آئے. ان کی بعثت ہوئی تھی سدوم اور عبورہ کی بستیوں کی طرف، ڈیڈ سی کے قریب. ان کے اوپر عذاب کا ذکر ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فلسفوں کے محتاج نہیں ہے. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک فلسفہ بنا لیا، اب قرآن جو ہے نا اس کے مطابق ہو جائے. قرآن کیسے اس کے مطابق ہو جائے، یا اللہ اس کے مطابق کیسے ہو جائے؟ اللہ اس کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کو اللہ کے مطابق ہونا پڑے گا. اچھا، یہ بات تو ہو گئی بنی اسرائیل کی، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا، اچھا اس کی بھی تعویل کیا کی؟ تعویل یہ کر گیا کہ جی سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا گیا. آپ مجھے بتائیں، آپ کو یہودی دنیا میں مغلوب نظر آتا ہے؟ امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے اس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، ٹھیک، کہاں دنیا میں آپ لوگ ہنسیں گے، آپ کہیں گے کہ جی دنیا میں یہودی مغلوب ہے. اس وقت تو مغلوب نہیں ہے، مغلوب تو آپ ہیں، فلسطینی ہیں، عرب کنٹریز ہیں،
وہ کہاں سے مغلوب ہو گئے؟ یعنی جو رسولوں پہ ایمان لے کے آئے ہیں وہ مغلوب ہیں، جنہوں نے انکار کر دی، جو رسولوں کو قتل کرتے رہے وہ غالب ہیں۔ آپ کا فلسفہ کدھر گیا؟ مطلب فلسفے کا آپ کہیں کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کدھر سے آپ پکڑیں، ہر طرف سے غلط۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی عذاب آیا، عذاب آیا۔ اب قدم قدم پہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا، استثناء بنی جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ کون سا عذاب آیا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تو غالب ہو گئے نا بعد میں۔ یہ غالب ہو گئے، لیکن جنہوں نے انکار کیا وہ مغلوب ہو گئے نا۔ وہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے اوپر عذاب الہی آتا ہے۔ ان کے اوپر کیا آتا ہے؟ عذاب الہی۔ اچھا، اب یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ سوال پیدا ہوا تو دوسری صورت، اب انہوں نے کہا عذاب کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا ہے؟ صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا ہے اور ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا۔ ایک تو یہ زمین پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا۔ پہلے جو وہ غلبے کی بات کر رہے تھے تو غلبے سے مراد وہ عذاب لے رہے تھے، یعنی ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں عذاب الہی، عذاب الہی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جو رسول کا انکار کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کا، اچھا دیکھیں، جو رسول کو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ عذاب کی صورت، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت۔ اچھا، یہ عذاب کا لفظ تو اگر آپ نکال دیں گے نا، ان کی پولیٹیکل فلاسفی اڑ جائے گی، ثابت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہم ابھی مقدمات جوڑیں گے نا، پھر بات ثابت ہوگی، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اب انہوں نے کہا کہ جی عذاب کی دو صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو آپ کے مخالف تھے، بہت سے مشرکین تھے نا جو آپ پہ ایمان نہیں لائے، تو ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا عذاب اصل میں دو طرح سے آتا ہے۔ پچھلی قوموں پہ تو جو ہے وہ زلزلہ آ گیا، زمین پھٹ گئی، ٹھیک ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ یہاں پہ عذاب جو آیا نا، وہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے وہ عذاب نافذ کیا گیا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں آپ یوں سمجھیں، جو جہاد اور قتال کیا ہے، اب نقطے کی بات سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور قتال کے ذریعے جو دین کو غالب کیا ہے، اور قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ایک جگہ ہے للہ اور ایک جگہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ آپ ان سے قتال کریں، جہاد کریں، یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو وہ جو تحریکی فکر تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، اس کی بنیادی دلیلیں کیا تھی؟ یہ آیات تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے ان کی فکر کو سمجھنے کے حوالے سے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ شیخ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے مرکزی آیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بعثت ہی رسول کو بھیجنے کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر دیں تمام کے تمام باطل ادیان پہ، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دینی فریضہ نہیں تھا کوئی، یہ عذاب الہی تھا، عذاب الہی تھا۔ ہاں، مطلب یہ کوئی دینی فریضہ نہیں تھا کہ آج آپ کہیں کہ جی ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے، کیونکہ رسول کو یہ حکم تھا، اس کا مقصد بعثت یہ تھا، تو ہم نے رسول کی سنت پوری کرنی ہے، قرآن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ تو ایک عذاب تھا، اور عذاب کا آپ سے کیا تعلق؟ وہ تو خدا کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ رسول کو غالب کرنا تھا۔ وہ رسول کو غالب کیوں کرنا تھا؟ کیونکہ وہ قوم ایمان نہیں لائی، اللہ نے ان کو عذاب دینا تھا، اللہ نے ان کو عذاب دینا تھا۔ تو پچھلی قوموں پہ عذاب کیسے آتا تھا؟ بارش جو ہے وہ برسا کے، ٹھیک ہے، زلزلے کے ذریعے سے، آسمان سے پتھر برسا کے۔ اور اس قوم پہ عذاب کیسے آیا؟ کہ اللہ نے ان پہ رسول کو غالب کر دیا اور کہا کہ تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یعنی رسول کے ساتھ چونکہ غلبے کا وعدہ تھا، تو اس لحاظ سے پہلی قوموں پہ عذاب آئے مختلف،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا وہ ان پر تلوار کے ذریعے، غلبے کے ذریعے تھا. ہاں تو یہ جہاد اور قتال بیسیکلی عذاب تھا. ہاں، اور لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد جو عام لوگ ہیں ان سے چونکہ غلبے کا وعدہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے غالب ہوں، یا ان کے لیے لازم ہو کہ وہ غلبہ حاصل کریں. یہی بات ہے. ایسا ہی. دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قدم قدم پہ سوال پیدا ہو رہے ہیں نا، بہت انہوں نے بنانے کی کوشش کی. اب دیکھیں اگلے جملے میں بھی ایک سوال کا جواب ہے. اس صورت میں قوم کو مزید کچھ مہلت مل جاتی ہے، یعنی عذاب کی ایک دوسری صورت بنا لی. سوال تو یہ پیدا ہوا کہ جب عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں واضح طور پہ کہتے ہیں نا، بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے قرآن پہ کہ جب عذاب آتا ہے تو بھائی پھر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر جیسے قرآن نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وہ ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ سورہ توبہ کی جو شروع کی آیات ہیں وہاں پہ کیا کہا گیا؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. زمین میں چل پھر لو 4 مہینے تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی کہا گیا نا 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا عذاب تھا تو عذاب تو فوراً نازل ہو جانا تھا، تو یہ ان کو مہلت کیوں دی گئی؟ اور قرآن نے کہا کہ مہلت عذاب سے کس کو دی گئی ہے؟ صرف اور صرف قوم یونس کو. کتنا واضح طور پہ قرآن نے کہا کہ کسی بھی قوم کو ہم نے مہلت نہیں دی سوائے قوم یونس کو. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ اللہ کا عذاب تھا تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی استثناء ہے. بات پھر وہی ہے نا کہ اب آپ اس صورت میں قوم کو مزید کچھ مہلت مل جاتی ہے، یہ دوسری صورت ہے اس میں مہلت مل. اچھا یہ دوسری صورت کس کے بارے میں ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یعنی ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک رسول پہ اپلائی ہو رہا ہے. تو وہ اصول کیا ہوا؟ مطلب وہ اصول جس کا جز ہی ایک ہے. تو آپ کیسے، مطلب اصول تو وہ ہوتا ہے نا جس کے نیچے کئی ایک جزیات ہوں جن کے اوپر اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہو. جب ایک اصول کی مثال ہی ایک ہے تو آپ اس کو اصول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو صرف ایک بات ہے جو آپ نے بنائی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہر جگہ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے. اب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی. تو آپ سب وہ جو ان کو یعنی جو مہلت ملتی ہے وہ مہلت کس حوالے سے ملتی ہے؟ یعنی وہ ان کو اسلام قبول کرنے کا کوئی موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اور قرآن کی طرف سے ان کو یہ مہلت دی گئی. یہ اصل میں یہی تھا کہ ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جائے. وہ شاید اس اتمام حجت میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ اس لیے. صحیح. اچھا دیکھیں اگلا جملہ یہ، رسول اس عرصے میں دارالہجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے. بات یہ ہے کہ 23 سال میں رسول نے حجت نہیں قائم کی تھی جو 4 ماہ میں اب قائم ہو جائے گی. مطلب 23 سال رسول نے پھر کیا کیا ہے؟ 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ کے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ان 4 ماہ میں پھر کیا ہوا؟ لوگ بھاگے ہیں. یا تو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے یا پھر جزیرہ نما عرب سے نکل گئے ہیں نا، کچھ پھر واپس بھی آئے ہیں. کتنے قصے مشہور ہیں. 4 ماہ سے مراد یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری 4 ماہ؟ نہیں 4 ماہ سے مراد ہیں، یہ دیکھیں نا سورہ توبہ کی آیات ہے. سورہ توبہ کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ براۃ من اللہ و رسولی الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے. ٹھیک ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، مشرکین مکہ کو کیا کہا گیا کہ زمین میں 4 مہینے چل پھر لو. 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس. ٹھیک ہے. اس میں چل پھر لو، سوچ لو، غور کر لو، اسلام قبول کر لو. اچھا. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا. تیسری آپشن ان کے پاس کیا تھی؟ دوڑ جاؤ.
تو بعضوں نے اسلام قبول کر لیا، بعضیں دوڑ گئے۔ جزیرہ نما عرب میں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا، اوکے، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو یہ وہ 4 ماہ کا تذکرہ ہے۔ اب اللہ کا عذاب تھا تو اللہ کے عذاب کے ساتھ تو ان کو بھاگنے کی مہلت بھی دی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ، اور کئی لوگ بھاگے بھی۔ کیسا اللہ کا عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ خود رستے پیدا کر رہے ہیں بھاگنے کے اس عذاب سے۔ کیا قوموں کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ رستے دکھاتے تھے کہ یہاں سے نکل جاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب طریقے سے بات بنائی گئی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کوئی سر پیر اس کا سمجھ ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اچھا یہ بات کیوں بنائی گئی؟ یہ دیکھیں، یہ نیچے آ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کہی ہے نا، اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی دعوت کن کن مراحل سے گزری، ان مراحل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، قرآن فہمی میں ان مراحل کو سامنے رکھیں آپ۔ ثانیاً اللہ کے وسلم کے مخاطب کون تھے؟ مشرک تھے، منافق تھے، یا اہل کتاب تھے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اس میں غلبہ حق، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا حق کو غالب کرنا ہے، الہ کلمت اللہ کرنا ہے، استخلاف الارض، زمین میں خلافت قائم کرنی ہے، اور جہاد و قتال کی آیات سے متعلق یہ بات بالخصوص پوری تحقیق کے ساتھ متعین کرنی چاہیے کہ ان میں کیا چیز شریعت کا حکم اور خدا کا ابدی فیصلہ ہے، یعنی جہاد و قتال سے متعلق یا استخلاف الارض سے متعلق، زمین میں خلافت قائم کرنے سے متعلق، دین کو غالب کرنے سے متعلق، قتال سے متعلق جو آیات ہیں، کون سی آیات ہیں جو شریعت کا حکم ہے اور ابد الآباد تک کے لیے، اور کیا چیز اسی انذار رسالت کے مخاطبین کے ساتھ خاص کوئی قانون ہے جو اب لوگوں کے لیے باقی نہیں رہا۔ یعنی ان آیات میں سے جو استخلاف الارض سے متعلق ہیں یا غلبہ حق سے متعلق ہیں یا جہاد و قتال سے، ان میں سے kون سی ایسی آیات ہیں جو اصل میں انظہار رسالت، یعنی نبی اور رسول کا کام کیا تھا؟ قوم کو ڈرا دینا۔ اچھا، جب وہ قوم کو ڈرا دیتے تھے ایک خاص وقت تک کے لیے اور ان پہ حجت تمام کر دیتے تھے ڈرا کے، تو اب بھی اگر قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ پہلی قوموں پہ عذاب آسمانوں سے یا زمین سے آتا تھا، تو اس قوم کے اوپر جو ہے وہ تلوار کا عذاب آیا۔ یہ انہوں نے بات بنائی ہے، اور یہ بیسیکلی اصل میں وہ قرآن فہمی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ خلافت کی جو آیات ہیں یا غلبہ حق اور جہاد اور قتال سے متعلق آیات ہیں، اب آپ کہیں کہ جو ان کے مخالف جو تحریکی فکر ہے وہ تو یہی کہے گی کہ آپ ان آیات کو اڑانا چاہتے ہیں، خاص کرنا چاہتے ہیں نا اس زمانے کے ساتھ، اور انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں کیسے انہوں نے خاص کیا۔ یہ میزان کا پیج نمبر جو ہے 599 ہے۔ اچھا، یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا ہے نا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں جو قتال ہوا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام نکلے ہیں نا، مطلب ایران کو فتح کر لیا، اس وقت کی سپر پاورز 2 روم کو فتح کر لیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ افریقہ تک مسلمان آئے ہیں، ٹھیک ہے، یورپ کے قلب تک پہنچے ہیں، یہ ساری فتوحات ہوئی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قتال تھا نا، اس سے واضح ہے کہ یہ محض قتال نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، جو اتمام حجت کے بعد سنت الہی کے عین مطابق اور فیصلہ خداوندی کی حیثیت سے پہلے عرب کے مشرکین اور یہود النصارہ پر اور اس کے بعد عرب سے باہر کی بعض قوموں پر نازل کیا گیا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ اتمام حجت تو ہوئی تھی عربوں پہ، تو روم اور ایران پہ کیسے اتمام حجت ہو گئی؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا انہوں نے، یعنی غامدی صاحب کی نظر میں جو بھی جنگیں ہوئی، چاہے وہ روم کی ہوں، چاہے وہ جو بھی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، وہ سارے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا وہ اسی کا ہی ایک نتیجہ تھا، اسی کا نتیجہ تھا، وہ اصل میں عذاب ہی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو خلفائے راشدین نے جنگیں کی اس کا جواز کہاں سے نکلا پھر؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ خلفائے راشدین نے اصل میں جنگیں کی ہیں وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خط پہنچ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ان خطوط کے ذریعے اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی کو خط لکھیں آپ اور اس خط کے ذریعے سے پوری قوم کے اوپر حجت قائم ہو جائے، یعنی وہ خط کس کو ملا؟
بادشاہ کو، ایمپرر کو ملا نا، ہرقل کو ملا یا کسرا کو ملا، تو ساری جو ہے وہ ایرانیوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کا خط آیا ہے، سارے رومنز کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کا خط آیا ہے، اچھا سب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس خط کا یہ کانٹینٹ ہے۔ آج کے دور میں آپ کے پرائم منسٹر کو ایک خط آئے، کتنے پاکستانیوں کو معلوم ہوگا کہ پرائم منسٹر کو خط آیا ہے، اور کتنوں کو معلوم ہوگا کہ اس خط کا کانٹینٹ کیا ہے؟ شاید وزراء و مشیروں کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس خط کا کانٹینٹ کیا ہے، اور وزراء اور مشیروں کی اس چھوٹی سی جماعت میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کس نے کیا جو ہے وہ خط بھیجا ہے، کیا لیٹر بھیجا۔ بات یہ کہ یہ محض بات بنائی کی، پھر خط لکھا بھی ہے۔ مجھے بتائیں کسی تک خط صرف پہنچ جانا کیسے حجت تمام ہو جاتی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جہاں پہنچ گیا اس سے حجت قائم ہو جاتی ہے۔ وہ خط ایک بندہ لے کے گیا تھا نا، تو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچ گئی وہاں وہاں حجت قائم ہو گئی۔ تو اتمام حجت تو خبر واحد سے قائم ہوئی ہے، ایک بندہ خط لے کے گیا ہے نا، تو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واحد پہنچی گی اس کے اوپر اتمام حجت قائم ہو گئی۔ تو بات پھر وہی ثابت ہو گئی، پھر تو خلفائے راشدین کے دور میں اتمام حجت نہیں ہوئی، آج تک ثابت ہو رہی ہے اتمام حجت۔ اگر اس طرح سے اتمام حجت ثابت کرنی ہے آپ نے، یعنی وہ جو خط جو لے کے گیا ہے وہ ایک صاحب ہیں، ایک ہی صاحب ہے نا، وہ کوئی ہزاروں لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، اور آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ جتنے ذرائع اس وقت اس قوم کے پاس تھے یہ جاننے کے کہ یہ خط رسول اللہ علیہ وسلم کا، اس سے زیادہ ذرائع ہمارے پاس یہ جاننے کے ہیں، اس سے زیادہ ذرائع کہ یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے زیادہ حجت قائم ہوتی ہے، ان خطوط سے زیادہ جو وہ بادشاہوں کو ملے تھے۔ جو احادیث ہمارے پاس مدون ہو کے آ گئی ہیں ان احادیث سے زیادہ حجت قائم ہوتی ہے ان خطوط کی نسبت۔ تو یہ ایسے خواہ جو ہے نا ایک بات جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انہیں محکوم اور زیر دست بنا کر رکھنے کا حق اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ منکرین حق سے جنگ یا ان کو مفتوح بنانا اور ان پہ جزیہ عائد کرنا، یہ اب بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ رسول اللہ نے تو یہ کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ اللہ کا عذاب تھا، اور جہاد القتال کی جتنی آیات ہیں اللہ کا عذاب تھا۔ یعنی وہ اللہ کا عذاب تھا اور اتمام حجت کے بعد ہوا۔ ہاں، اتمام حجت کے بعد ہوا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی وہ سب چیپٹر بند ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ یعنی وہ عذاب بھی ختم ہو گیا اور اتمام حجت بھی اب اتمام حجت ہو نہیں سکتی۔ او بھائی جو آپ جس طرح سے ثابت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اوپر یہی ثابت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جزیرہ نما عرب سے باہر قریب کی تمام قوموں کے سامنے بھی پیش کر دی۔ اچھا بات یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں جہاں جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں خطوط پہنچے تھے۔ ہاں، یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ یہ بالکل ثابت نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحدوں پہ جا کے لڑ رہے ہیں، تو وہاں کون سا خط بھیجا تھا؟ یہ ایسی ایک بیکار کی بات بنائی ہے۔ اور ان کے سربراہوں کو خط لکھ کر ان پر واضح کر دیا کہ اب اسلام ہی ان کے لیے سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ تو صرف ایک خط سے اگر اتمام حجت ہو جاتی ہے، رسول کے خط سے، تو بھائی وہ خط خبر واحد ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ خبر واحد تو آپ کے پاس پہلے ہی بہت ہے۔ ٹھیک، تو یہ اس طرح سے بات بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب آگے کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے قتال کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اور وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ ہے۔ یعنی غلبہ دین کے لیے قتال کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے یا خلافت قائم کرنے کے لیے کوئی قتال، یا آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، یا یہ جو آیتیں آپ بیان کرتے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ یعنی یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے خدا کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال اب یہی ہے، اس کے سوا کسی مقصد کے لیے بھی دین کے نام پہ جنگ نہیں کی جا سکتی۔
یہ اصل میں ان کی پولیٹیکل فلاسفی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا تھا بیسیکلی یہ اس کا جو ہے نا تعلق اس سے جوڑ رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بیسیکلی استدلال کیا ہے اتمام حجت کے قانون سے، اور سورہ براء کی جو شروع کی آیات ہیں، اصلاحی صاحب کو بھی آپ دیکھیں ان کی تدبر قرآن، اس میں بھی کچھ باتیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. وہاں پہ قرآن بہت واضح ہے. دیکھیں اتمام حجت کے بعد جو قتال ہوا ہے، اب اتمام حجت ظاہری بات ہے غزوہ تبوک پہ جا کے مکمل ہوئی ہے، اور اللہ کے وسلم رومن سے نکلنے کے لیے لڑنے کے لیے بھی نکلے ہیں. اور غزوہ تبوک کا ذکر ہمیں سورہ براء میں ملتا ہے، سورہ توبہ میں. سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب مشرکین سے بری ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جزیرہ نما عرب میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، ٹھیک ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اب تم کیا کرو، اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے، اور اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو پھر کیا ہوگا، پھر قتل کے لیے تیار ہو جائے. صحیح. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، ٹھیک ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی مشرک ملے ان کو کیا کرو، قتل کرو. وَخُذُوهُمْ، پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا حصار کرو. وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا رستہ چھوڑ دو. تو مطلب یہ کیسا عذاب ہے جس میں ساتھ ساتھ امان کی کنڈیشن بھی دی جا رہی ہے. اگر توبہ کر لیں تو عذاب ٹل جائے گا. تو اللہ کا عذاب تو ٹلتا نہیں ہے جب آ جاتا ہے. تو اگر یہ قتل جو ہے، قتل کا جو حکم تھا، پروانہ تھا، یہ اگر عذاب تھا تو عذاب تو کسی صورت نہیں ٹلتا. لیکن ایک تو اس طرح سے انہیں رستہ دیا جا رہا ہے کہ ایمان لے آئیں تو عذاب ٹل جائے گا، اور دوسرا رستہ کہ ایمان نہ بھی لائیں تو بھاگ جائیں. ہاں. 4 مہینے کی مہلت ہے اور لوگ بھاگے بھی ہیں، جزیرہ نما عرب سے نکل گئے. تو یہ کیسا عذاب تھا؟ عذاب تو نازل ہوا ہی نہیں، وہ تو مقتول ہوئے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کسی دوسرے علاقے میں بھاگ گئے. تو اب یہ وہ بات تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عذاب الہی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، کیونکہ ان مشرکوں کے اوپر کیا ہے، اتمام حجت ہو گئی. حالانکہ قرآن آگے چل کے یہ بات بیان کر رہا ہے اگلی آیات میں کہ یہ بیسیکلی اتمام حجت کی سزا نہیں ہے، یہ نقض عہد کی سزا ہے. ہمیں معلوم ہے نا کہ نقض عہد ہوا تھا، ٹھیک ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. دوسرا آپ سب یہ جو پچھلی آیات آپ نے پیش کی ہیں، پڑھی ہیں، تو وہ یہود کے بارے میں یا سارے مشرکین کے بارے میں؟ نہیں، مشرکین کے بارے میں، جو مکہ خاص کے طور کفار پہ، تھے. ہاں، خاص طور پہ مشرکین مکہ کے بارے میں، ٹھیک ہے. اچھا. اصل میں تو دیکھیں نا کہ انہوں نے عہد توڑا تھا. فتح مکہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا نا، صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ توڑا گیا تھا، ٹھیک ہے. صحیح. مسلمانوں کے جو حلیف قبائل تھے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، تو وہ معاہدہ توڑنے کی پھر ان کو جو ہے وہ سزا ملی. پھر اس کے بعد پھر آگے قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، یعنی اس حکم کی علت، یہ جو قتال کا حکم ہے، یہ علت کیا ہے، منصوص ہے، نص میں آ گئی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اتمام حجت اس کی علت ہے؟ مطلب فلسفہ ہے نا آپ کے ذہن میں. اب خواہ مخواہ اس کو قرآن میں کیوں گھسانے کی کوشش کریں، جب قرآن نے بیان کر دیا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ اگر وہ اپنے وعدوں کو توڑ دیں، اپنی قسموں کو توڑ دیں، اپنے وعدوں کے پختہ ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو، اور تمہارے دین میں تان کریں تو ان ائمہ کفر سے قتال کرو. پھر اگلی آیت میں پھر دیکھیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تم اس قوم سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. یعنی اللہ تو بیان ہی یہ بات کر رہا ہے کہ اس لڑائی، یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو حکم ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ اصل میں نقض عہد کی سزا تھی. نقض عہد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. جیسے اب آپ دیکھیں نا بنو قریظہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کیا، انہوں نے وعدہ توڑا تھا نا غزوہ خندق کے موقع پہ، تو ان کے بالغ جو بھی تھے ان کو قتل کروایا گیا. تو یہاں پہ بھی جن لوگوں نے وعدہ توڑا تھا، عہد توڑا تھا، ان کی سزا یہ رکھی گئی کہ بھائی ہاں اسلام قبول کر لو تو تمہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، ورنہ نقض عہد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. تو یہ کوئی اتمام حجت کا قانون لاگو نہیں ہو رہا تھا. اچھا، اور یہ سزا جو ہے یہ تمام مشرکین عرب کے لیے تھی بھی نہیں. اچھا، سب کے لیے نہیں، جن کے ساتھ معاہدہ تھا
سورہ براہ کے شروع میں یہی کہا گیا نا، کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا ان کو پھر باقی رہنے دیا گیا وہاں پہ. دیکھیں جن کے ساتھ تو معاہدہ تھا نا، ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، کہ جن مشرکین نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی، صحیح، اور تمہارے خلاف چڑھائی نہیں کی، کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کے معاہدے اپنا وعدہ پورا کرو، معاہدہ پورا کرو. ٹھیک ہے. ہاں اصل میں تو یہ بات تھی، یہ نقض عہد کی سزا تھی. کچھ ایسے تھے، معاہدہ تو مشرکین سے ہوا تھا، کچھ نے توڑ دیا، کچھ نے نہیں توڑا. جنہوں نے نہیں توڑا ان کے ساتھ معاہدے کی مدت پوری کرو، جنہوں نے توڑ دیا ہے ان کی سزا قتل ہے. ہاں انہیں کہو کہ بھائی ایک گنجائش ہے، اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی معاہدہ توڑنے کی سزا تھی، وہ وہاں بنو قریظہ میں بھی لاگو ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ بعض روایات، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو اب یہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسکرین پہ، بہت اہم روایت ہے. اس سے بات اس طرح سے کھل کے سامنے آتی ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جزیہ کی آپشن اہل کتاب کے لیے تھی. یہ اہل کتاب کے لیے نہیں تھی، مشرکین کے لیے بھی تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کوئی امیر بنا کے بھیجتے تھے. جزیے کی بات ہے، اس پہ تو پھر ہماری بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ رہی ہے نا، کہ جو ہندو ہیں وہ اس میں شامل ہوں، ان سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. تو اگر یہ مطلب اتنا واضح ہوتا کہ مشرکین کے پاس بھی آپشن ہے، تو پھر ہمارے تو کافی ساری ابحاث رہی ہیں ماضی میں. دیکھیں ابھی تو ہم صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پہ امیر بنا کے بھیجتے تھے تو خاص طور پہ انہیں وصیت کرتے تھے اللہ سے ڈرنے کی، ٹھیک ہے، اور جو ان کے ساتھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی. پھر اللہ کے رسول کیا کہتے تھے کہ بھئی اللہ کا نام لے کے اللہ کے راستے میں تم نے جنگ کا آغاز کرنا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرے اس سے قتال کرو، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ تم نے غلو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ خیانت نہیں کرنی، اور اس میں مسلح نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تھے بھی مشرک اصل میں جزیرہ نما عرب میں، بیسیکلی مشرک ہی تھے نا. عیسائی تو ویسے ہی نہیں تھے، جو یہودی تھے ان کو بھی نکال دیا تھا خیبر کی طرف، باقی تو مشرک ہی تھے. تو اگر تمہارا سامنا ہو مشرک دشمنوں سے تو کیا کرو؟ 3 چیزوں کی طرف ان کو بلانا، ٹھیک ہے. تو جس کا بھی وہ تمہیں جواب دے دیں تو اس سے قبول کر لینا، اور ان سے جنگ کرنے سے رک جانا. تو وہ کیا ہے؟ اسلام کی طرف بلانا. صحیح، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو قبول کر لیں تو اس سے رک جاؤ. پھر کیا ہے؟ انہیں یہ کہنا کہ جی اب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب تم دارالہجرہ کی طرف آ جاؤ، یعنی مطلب مدینہ ہجرت کر جاؤ. اچھا اگر وہ انکار کر دیں تو اب ان کا حکم وہی ہے جو مسلمان بدوؤں کا حکم ہے، کیونکہ وہ بھی دارالہجرہ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے کہ اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں اسلام قبول کرنے سے تو ان سے جزیہ مانگو. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، اگر وہ اس کے بارے میں تمہیں پازیٹیو جواب دیں تو وہ جزیہ ان سے قبول کر لو اور ان سے لڑائی نہ کرو. اور اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلُهُمْ، تو اللہ کا نام لے کے ان سے کیا کرو؟ قتال کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، بہت تفصیلی روایت ہے. یہ جو سب آپ اس سے یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا تو پھر ان سے جزیے کا مطالبہ کیوں؟ جزیے کا کیوں مطالبہ کیا گیا؟ ہم اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشرک 2 قسم کے ہیں. یہ جو سورہ براہ کی آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ جہاں ملیں مشرکوں کو قتل کر دو، یہ خاص تھا مشرکین مکہ سے متعلق، اور یہ اصل میں نقض عہد کی سزا تھی. یہ ان مشرکوں کی بات ہو رہی تھی جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا. یہ دنیا بھر کے مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ یہ جزیرہ نما عرب کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. جزیرہ نما عرب کے مشرکوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسلوب رکھا جو کہ اہل کتاب کے بارے میں رکھا. تو وہ جو غامدی اسکول آف تھاٹ ہے ان کی نظر میں وہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی، اس سے مراد سارے مشرک ہیں. جزیرہ ظاہری بات ہے، وہ تو کہتے ہیں حجت تو
جزیرہ نما عرب کے مشرک کیا، وہ تو قریب کی قوموں پہ جو کہ عرب نہیں تھے ان کے اوپر بھی قائم ہو چکی تھی خطوں کے ذریعے سے. اس لیے تو خلافت راشدہ کے دور میں اس جہاد القتال کی ایکسٹینشن ہوئی ہے جو اللہ کے رسول نے جس کی بنیاد رکھی تھی. عذاب الہی کی صورت یہ تھی کہ قتال ہوتا. ہاں قتال ہوتا. تو اب بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ اس کی ایک دلیل جو ہے نا وہ ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے. صراحتاً تو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ جو آیت ہے نا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اور اس کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور رسوا ہو کے رہیں، چھوٹے بن کے رہیں، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یعنی ذمہ بن کے رہیں. ٹھیک ہے، یہ بظاہر تو اہل کتاب کے بارے میں ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہے وہ اہل علم نے یا مفسرین کی ایک جماعت نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے نا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت پہ. اب اہل کتاب تو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پہ، ٹھیک ہے، نبی کو نہیں نا مانتے، اللہ اور آخرت کو تو مانتے ہیں نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح ایمان رکھنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یہ جو صحیح مسلم کی ہے، وہ بات بہت کھول کے بیان کر رہی ہے کہ یہ اصل میں صرف اہل کتاب کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہ اصل میں اہل کتاب پلس مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے. دونوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ لوگ بھی جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے، اور یہ تو مشرکین عرب تھے، اور وہ لوگ بھی جو اہل کتاب ہیں، دونوں سے تم قتال کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. اور اللہ کے رسول نے وہاں پہ جیسے وہ بات کی، تو یہ حکم جو ہے وہ عام تھا، یہ حکم عام تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ مشرکین عرب کے لیے جو ہے وہ خاص حکم تھا، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور پھر دیکھیں نا قرآن کیا کہتا ہے، کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کب آئے گا فیصلے کا دن، جب عذاب کا فیصلہ ہوگا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ عذاب والے دن ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب عذاب آئے گا تو اس دن ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. یہی عذاب والا دن تھا نا کہ اشہر حرم ختم ہو جائیں تو کیا ہے، ان کا عذاب شروع ہو گیا. عذاب کیا ہے، ان کو قتل کرو. تو اس دن ان کو ایمان دینا فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. ایمان تو ان کو فائدہ دے رہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اس کی کوئی بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور پھر یہ جو قرآن کی آیت ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ 4 ماہ زمین کے اندر چلو پھرو، یہ جو مہلت دی جا رہی ہے اب یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ عذاب نہیں تھا. پھر اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بنو نذیر کے بارے میں یہ بات کہی ہے. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. بہت اہم آیت ہے. بنو نذیر کے اوپر اتمام حجت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول مدینہ میں تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ٹھیک ہے، ان پہ اتمام حجت نہیں ہوئی تھی. یعنی ایک خط کے ذریعے ہو رہی ہے تو بنی نذیر پہ نہیں ہوئی تھی. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے سزا کیا ہے، جلا وطنی. اور ان کو جلا وطن کیا گیا تھا نا، خیبر کی طرف نکالا گیا تھا. اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا. تو مطلب جو گاندھی صاحب سے متعلقہ لوگ ہیں یا گاندھی صاحب ہیں، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو جلا وطنی ہے یہ بھی عذاب ہی کی ایک صورت تھی. جلا وطنی نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی قتل جو ہے نا، وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ قتل کی صورت میں عذاب آیا ہے. اچھا، ہاں، جلا وطنی کو تو کوئی عذاب نہیں کہتا، وہ تو خیبر میں جا کے پھر پھلے پھولے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول نے وہاں سے بھی نکالا ہے. دیکھیں بات یعنی عذاب کی واحد صورت یہی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، یہی صورت تھی. جلا وطنی تو کوئی عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو عذاب کہہ رہے ہیں نا، سزا تو نہیں نا کہہ رہے، عذاب کہہ رہے ہیں نا. اللہ کے رسول وسلم کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ وسلم نے فرمایا کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال کے رہوں گا.
یہاں تک کہ یہاں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا جزیرہ نما عرب میں۔ اب جزیرہ نما عرب کے جو یہود النصارہ ہیں ان کے اوپر حجت تمام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب ان کے لیے علیحدہ فیصلہ کیوں آیا کہ وہ جزیہ دیں؟ ان کے لیے علیحدہ فیصلہ کیوں آیا کہ وہ جزیہ دیں؟ کیوں نہیں آیا؟ ان کے لیے عذاب کیوں نہیں آیا؟ وہ تو جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان یہود و نصارہ کے اوپر وہ ہرقل کی قوم بھی تو عیسائی تھے نا، خلافت راشدہ میں جن سے قتال ہوا وہ بھی تو عیسائی تھے نا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی، وہاں قتال کا جواز پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہیں اللہ کے رسول ان سے قتال نہیں کر رہے، جزیہ لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو خلفائے راشدین نے جن قوموں کے خلاف جہاد کیا تو کیا ان کی ساری قوم کو قتل کیا؟ سب کو تو قتل نہیں کیا نا؟ سب کو قتل نہیں کیا، سب کو قتل، سب کو قتل نہیں کیا، ایون کہ مشرکین کو بھی اس طرح سے قتل نہیں کیا گیا۔ تو اگر عذاب تھا تو وہ تو پھر سب کو قتل۔ جب ایرانیوں کی بات آئی ہے، مجوسیوں کی، تو یہی بات صحابہ میں ڈسکس ہوئی اور صحابہ نے یہی کہا سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے بارے میں اہل کتاب کی سنت جاری کرو۔ تو ایرانیوں سے، وہ تو آتش پرست تھے، ان سے جو ہے وہ جزیہ لیا گیا، ٹھیک ہے، وہ مقہور ہو کے رہے، یعنی غلبہ مسلمانوں کا تھا، لیکن مغلوب ہونا یا آپ کہیں کہ جی اسلامی سلطنت میں ذمہ بن کے رہنا، یہ کوئی عذاب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ عذاب تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر تو سارے مسلمان جو یورپ میں رہ رہے ہیں تو وہ ایک عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ تو مسلمانوں کی ریاست میں جو ان کو رائٹس حاصل تھے ذمیوں کے، اہل ذمہ کے جو حقوق ہیں، وہ ہماری فقہ کا موضوع ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی کم تو نہیں تھے، اور یعنی کافی حد تک اطمینان سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اب آپ دیکھیں نا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ان کے فلسفے کی زد پڑتی ہے۔ اب کہا کہ جی جہاد اور قتال اس مقصد سے نہیں ہوگا، غلبہ دین کے لیے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو آ کے کریں گے وہ کیا کریں گے؟ اس لیے ان کی آمد کا انکار کر دیا۔ ان کی آمد، اب دیکھیں جیسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ ایک حاکم یعنی عادل حاکم بن کے اتریں گے، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو اٹھا لیں گے اور اتنا مال بہائیں گے کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ایسے فیاضی اختیار کریں گے۔ تو یہ دین کا غلبہ ہی ہے، اور کیا ہے؟ کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، مطلب ان کے جو شاعر ہیں وہ تک ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اچھا، اس بات کا انکار جو ہے نا، یہ نزول مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا انکار جو ہے وہ اصلاحی صاحب نے بھی کیا۔ اصلاحی صاحب نے کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں نا، اچھا لکھتے ہیں کہ جی متعدد آیات قرآنیہ اور احادیث شریفہ کی بنیاد پر جملہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات تو ایک ہو گئی۔ اب اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مسیح دوبارہ آئیں گے، اتنا بڑا عقیدہ قرآن میں ہونا چاہیے تھا، اخبار احاد پہ ہم کوئی عقیدہ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ تدبر حدیث ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصلاحی صاحب نے اس حدیث کی سند پہ بحث کی اور لکھا ہے، نہیں یہ جو اوپر والی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، یہ اصلاحی صاحب کی بات تو نہیں ہے غالباً؟ نہیں وہ ان کی بات نہیں ہے، ہاں وہ بات ان کی نہیں ہے، وہ تو یہ شارح ہیں نا، شارح کی بات ہے، شارح جو بخاری ہے نا، ٹھیک ہے، حافظ عبدالستار حماد صاحب کی بات ہے۔ لیکن یہ اصلاحی صاحب کی بات ہے کہ ہم اس کو نہیں مان سکتے، یہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن میں ہونا چاہیے تھا اور اخبار احاد سے ہم کوئی عقیدہ نہیں قائم کر سکتے، حالانکہ متواتر درجے کی روایات ہیں۔ اچھا، اصلاحی صاحب نے اس حدیث کی سند پہ بھی بات کی جو اہم چیز ہے، اور کہا ہے کہ اس میں ایک تو ابن شہاب ہیں جن کے متعلق میں اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا ہوں، دوسرے راوی سعید بن مسیب ہیں، ان سے مجھے پہلے بڑا حسن ظن رہا کہ مدینہ کے جید علماء میں سے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا کہ فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن میں نے جب ان کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی رائے پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ شیعوں کے ساتھ شیعہ اور سنیوں کے ساتھ سنی ہے، تو میں بڑا مایوس ہوا۔ سعید بن مسیب، اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کا مطالعہ جو ہے وہ کیا لیول ہے اس کا،
یعنی جو ایک اسکول آف تھاٹ کے استاذ امام ہیں، ان کا مطالعہ جو ہے وہ کس قسم کا، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کی لائبریری میں کتابیں کون سی پڑھی ہوئی تھی جو وہ پڑھتے رہتے تھے. اچھا چلے اپنی بات کر جاتے پھر بھی کوئی بات ہوتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ائمہ جرح و تعدیل، ان کی رائے جب میں نے پڑھی، بھئی کہاں سے پڑھ لیا آپ نے؟ اچھا آگے شارح نے لکھا بھی ہے، ہمارے نزدیک اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے جو اس امام نے لکھا ہے. ہماری معلومات کے مطابق جرح و تعدیل کے کسی امام نے بھی حضرت سعید بن مسیب کے متعلق ایسا نہیں لکھا. اچھا میں نے پھر حوالے کھولے بھی ہیں. اچھا ہاں یہ دیکھیں حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں. ابو حاتم رازی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انبل التابعین و اثبتہم. ٹھیک ہے، تو بہترین تابعین میں سب سے بہترین، یہ مطلب افضل التفضیل کی صیغہ ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. اس سے بہترین کو صیغہ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا کسی کی توثیق میں. ابن حبان کیا کہتے ہیں؟ من سادات التابعین، سرداروں میں سے ہیں تابعین کے، صحیح، فقہ میں، دین میں، اللہ سے ڈرنے میں، علم میں، عبادت میں، اپنے مقام اور مرتبے میں، اور سید التابعین اور اہل حجاز میں سب سے بڑے فقیہ. ابو زرع کیا کہتے ہیں؟ سکہ اور امام ہے. صحیح، ٹھیک ہے. امام حاکم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی سکہ کہا. ٹھیک ہے. اب آپ پڑھتے چلے جائیں. ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ احد العلماء الاسبات الفقہاء الکبار، کبار علماء اور فقہاء میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابن شہاب زہری کیا کہتے ہیں؟ جی جن کو میں نے پایا ہے ان میں سب سے زیادہ فقیہ. امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ سکہ، حجہ اور فقیہ ہیں. ٹھیک ہے. اور امام مزی نے کیا کہا؟ سید التابعین ہے. ٹھیک ہے. افقہ التابعین ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح علی بن مدینی نے کیا کہا؟ لا اعلم فی التابعین احدا، مجھے تابعین میں نہیں معلوم کہ ان سے بڑھ کے کوئی علم والا ہو، اور اجل التابعین میں سے. آپ پڑھتے چلے جائیں، مطلب پڑھتے چلے جائیں تو کہاں ائمہ جرح و تعدیل کیا بات کر رہے ہیں اور یہ کہاں سے کیا بات. یعنی وہی بات کہ ایک اصول کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا باتیں مطلب آپ جو مرضی کہہ دیں نا، اب جو مرضی جو ہے وہ منہ سے نکال دیں. کسی نے تحقیق تھوڑی کرنی ہے، کسی نے کتابیں کھول کے تھوڑا دیکھنا ہے. لوگوں نے تو یہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ امام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اصلاحی صاحب میں یہ مجھے نظر آتا ہے کہ ان میں یہ خوبی ہے کہ سوجھ بوجھ اچھی ہے، ان کی سوجھ بوجھ اچھی ہے، لیکن مطالعہ بالکل بیکار اور سطحی درجے کا مطالعہ ہے. مطلب اتنے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. نہ انہیں حدیث کا کچھ پتہ ہے، یعنی صریح حدیثوں میں جو ہمارے بچوں کو بھی حدیثیں پتہ ہوں گی وہ بھی ان کے علم میں نہیں ہوتی، اور دعوے کر جاتے ہیں کہ ایسے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا مطالعہ کر رکھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ائمہ جرح و تعدیل یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو بالکل بیکار کی باتیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غامدی صاحب کا اصول ہے نا، بیسیکلی یہ اس کی بنیادیں انہوں نے اصلاحی صاحب سے لی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ بنیادیں ساری بے بنیاد ہیں، بے بنیاد ہے. قرآن سے جس طرح سے ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ ایسی ہے جیسے قرآن کے الفاظ میں جو ہے وہ اپنے خیالات انڈیل دینا، زبردستی انڈیل دینا. یہ کوئی مثبت کام نہیں ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، یہ کوئی مثبت کام. تو حافظ صاحب آج کی ہماری بحث کو، ہماری بات کو اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں چند الفاظ میں، چند جملوں میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ غلبہ دین کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں بہت ساری ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور ایک جماعت جو ہے وہ حق کے اوپر غالب رہے گی، اور جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا تو ان کو رسوا نہیں کر سکے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسی طرح خلفائے راشدین کا عمل، اور اس امت میں تسلسل سے، وہ یہی کہتے ہیں نا سنت کی بات میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ نسل در نسل امت ایک کام کرتی چلی آ رہی ہے اللہ کے وسلم کے زمانے سے. تو یہ سب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. خواہ مخواہ جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام اور اسلام کی سیاسی فکر، اس کی مخالفت کرنا اور اس کی مخالفت میں ایک انتہا پہ جانا اور اس کے لیے فلسفے بنانا، ٹھیک ہے، عدم توازن ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اسلام کی سیاسی فکر جو ہے اس پہ اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ
جو پرسنل انسان کی زندگی ہے یا جو انسان کا اخلاقی وجود ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. وہ توازن قائم کرتے رہنا چاہیے کہ تحریک کے نزدیک بعض اوقات حکومت اور ریاست کی جو اصلاح ہوتی ہے وہ زیادہ فوکس ہو جاتی ہے اور فرد نظر انداز ہو جاتا ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو تعبیر کی غلطی لکھی تھی نا، تو اس میں وہ یہی کہتے تھے کہ میں اسلام کی سیاسی تعبیر کے خلاف نہیں ہوں، میں اصل میں اس عدم توازن کے خلاف ہوں جو مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی تعبیر سے یا تحریروں سے پیدا ہوا. اس حد تک بات ٹھیک ہے، عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی ایک مسئلے پہ، ایک ایشو پہ کام کیا تو وہ ذرا اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو اس حد تک بات ٹھیک تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ بات کرنا کہ جی اس فکر کی تو کوئی دینی بنیاد ہی نہیں ہے، تو اس سے تو بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. یہ تو آپ قرآن کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال کے یا قرآن کے الفاظ میں اپنے جو ہے وہ فلسفے کو گھسیڑے بغیر، وہ بھی زور اور زبردستی کے ساتھ، ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور یہی کام ہوا ہے سارا قرآن فہمی کے نام پہ ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کیسے مطلب قرآن فہمی کے نام پہ مطلب کیا کیا اصول بیان کیے جا رہے ہیں اور کیسے اس کو ثابت کیے جا رہے ہیں، کچھ سر پیر بنیاد ہی نہیں ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ جی سلف نے جو قرآن فہمی کی ہے اس کو آپ نکال دیں، جو آپ نے بیان کی ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اس کو لے لیں. کس بنیاد پہ لے لیں؟ ہم اپنی کیوں نہ کریں. صحیح. آپ سب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی وہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے. غامدی صاحب کا جو اصول ہے پیغمبر کی سرگزشت انذار، اس کو آج ہم نے ڈسکس کیا، اور اس حوالے سے بات یہی ہے کہ جو لوگ اس فکر کو پڑھ رہے ہیں، اس فکر سے متاثر ہیں یا اس فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے اس اصول کو اور جو آج کے ایپیسوڈ ہے اس کو ضرور سننا چاہیے، ضرور سماعت کرنا چاہیے. اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ رد عمل کے طور پہ سامنے آئی ہیں. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چونکہ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا غلبے کا، تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قتال کیا، جو جہاد کیا، وہ غلبے کی ہی ایک صورت تھی. اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دوسرے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان کے ساتھ کوئی غلبے کا وعدہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے جو قتال کی آیات ہیں یا جو قتال کا حکم ہے وہ جو ہے کسی حد تک بدل جاتا ہے، یا اس کا معنی وہ نہیں رہتا جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا. آج کی مجلس کو ہم یہیں پہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور ایک نئے اصول کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.